السلام علیکم۔ اردو بک کاسٹ میں خوش آمدید۔ جی ہاں، ہمارا چینل جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگریزی کتابوں سے اہم علم اور آپ کہہ سکتے ہیں زندگی بدلنے والی حوصلہ افزائی حاصل کی جائے۔ بالکل، ہم ان کتابوں کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیتے ہیں تاکہ ان کے جوہر، ان کے خاص اسباق سب تک پہنچیں۔ صحیح۔ تو آج جو کتاب ہم نے چنی ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ نام ہے کینٹ ہرٹ می۔ او، ڈیوڈ گوگنز کی۔ جی ہاں، ڈیوڈ گوگنز، جنہیں کچھ لوگ تو دنیا کا سب سے سخت جان انسان بھی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کتاب صرف ان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی ماسٹر کلاس ہے ذہنی مضبوطی پر، خود پر قابو پانے پر، اور شاید انسانی صلاحیت کی جو حدیں ہم سمجھتے ہیں نا، ان کو چیلنج کرنے پر۔ بالکل۔ گوگنز کی زندگی خود ایک ثبوت ہے کہ کیسے انسان انتہائی مشکل، انتہائی تکلیف دہ حالات سے نکل کر بھی کچھ غیر معمولی بن سکتا ہے۔ تو آئیے پھر اس حیرت انگیز سفر میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ گوگنز کی کہانی اور ان کے فلسفے سے وہ کون سے اہم سبق ہیں جو ہم سب اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ ہیراکلیٹس 5ویں صدی قبل مسیح کا یونانی فلسفی، اس کا ایک قول ہے جنگ کے بارے میں۔ ہاں، وہ جو 100 آدمیوں والا کال ہے۔ جی وہی، کہ ہر 100 میں سے 10 تو وہاں ہونے ہی نہیں چاہیے، 80 صرف ہدف بننے آتے ہیں۔ صرف ہدف؟ ہاں، اور 9 وہ اصل لڑنے والے جو جنگ لڑتے ہیں۔ لیکن صرف ایک ہوتا ہے وہ جنگجو جو پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیتا ہے اور سب کو فتح دلا کے واپس لاتا ہے۔ ہاں، اور ڈیوڈ گوگنز نے اپنی زندگی میں وہ ایک جنگجو بننے کا راستہ چنا۔ اور یہ کوئی آسان انتخاب نہیں تھا، مطلب یہ راستہ انہوں نے چنا ضرور، لیکن ان کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ تو انتہائی تاریک تھا۔ ہاں، ان کا بچپن بظاہر لگتا تھا کہ ٹھیک ٹھاک گھرانہ ہے، لیکن وہ صرف دکھاوا تھا۔ اصل میں ان کے والد وہ ایک انتہائی ظالم اور متشدد انسان تھے۔ وہ نہ صرف خود نشے میں دھت رہتے تھے بلکہ گھر پر جسم فروشی کا اڈا چلاتے تھے۔ اور جو سب سے خوفناک بات ہے، وہ اپنے ہی بچوں ڈیوڈ، ان کی ماں، ان کے بھائی پر شدید تشدد کرتے تھے، جسمانی بھی ذہنی بھی۔ جی، اور یہ کوئی معمولی مار پیٹ نہیں تھی جیسا آپ نے کہا، یہ اتنا شدید تھا کہ خون بہنے لگتا، زخموں کے نشان ہفتوں رہتے تھے۔ سوچیں ذرا، ایک چھوٹا بچہ روز اس اذیت سے گزر رہا ہو، اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اثر؟ ان کی خود اعتمادی تو بالکل ختم ہو گئی، وہ بری طرح ہکلانے لگے، انہیں دمہ ہو گیا۔ اور پڑھائی میں؟ پڑھائی میں بالکل کمزور، خوف اور عدم تحفظ اتنا تھا کہ توجہ ہی نہیں دے پاتے تھے۔ یہ ماحول اتنا زہریلا تھا کہ آخر کار ان کی والدہ نے ہمت کی اور ڈیوڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ گئیں۔ لیکن وہ جو بچپن کے زخم تھے، وہ تو گہرے نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ عدم تحفظ کا شکار رہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، اور انہوں نے اپنا حل ڈھونڈا کھانے میں۔ نتیجہ یہ کہ 22 سال کی عمر تک وزن پہنچ گیا 136 کلو گرام، تقریباً 300 پاؤنڈ۔ او خدایا! اور نوکری کر رہے تھے رات کو کیڑے مارنے کی، جس سے انہیں سخت نفرت تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ بس ہمت ہار جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہیں سے، اسی گڑھے سے گوگنز کا وہ غیر معمولی بننے کا سفر شروع ہوا۔ ان کے کارنامے اگر دیکھیں نا تو یقین نہیں آتا۔ ایک مثال تو وہی ہے پل اپس کا ورلڈ ریکارڈ توڑنے کی کوشش۔ ہاں، اور وہ بھی کب؟ ایک بڑی سرجری کے فوراً بعد، جب ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کرو۔ بالکل، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پہلی کوشش میں کیا ہوا، جس بار پر وہ کر رہے تھے وہ ان کی ٹریننگ والے بار سے الگ نکلا۔ موٹا تھا، گرپ مشکل تھی۔ ہاں، تو گرپ کمزور پڑی، جلدی تھک گئے۔ تقریباً 2500 پل اپس کے بعد ہاتھ بالکل بے جان ہو گئے، فیل ہو گئے۔ ناکامی۔ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، شاید چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن گوگنز نے نہیں چھوڑا، فوراً اگلی کوشش کی تیاری۔ چند ماہ بعد دوسری کوشش۔ اس بار ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، شدید چھالے۔ اور وہ پھٹ گئے، خون بہنے لگا۔ درد کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ لگے رہے۔ آخر کار جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا ریبڈومایولیسس۔ اوف، یہ تو بہت خطرناک حالت ہے۔ جی، انتہائی خطرناک۔ پٹھوں کے ریشے ٹوٹ کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، گردوں پر شدید دباؤ، گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی۔ یہ سننے کے بعد تو کوئی بھی رک جاتا۔ کوئی بھی، لیکن گوگنز نے
درد کم کرنے کے انجیکشنز لگوائے اور خون بہاتے ہاتھوں سے پھر کوشش شروع کر دی۔ ناقابل یقین۔ ہاں، لیکن جسم نے آخرکار جواب دے دیا۔ 2018 پل اپس کے بعد وہ دوسری بار بھی ناکام رہے۔ 2 بار ناکامی، شدید تکلیف، جان لیوا بیماری کی تشخیص۔ کیا اس کے بعد کوئی تیسری بار سوچے گا؟ گونگنز نے سوچا اور کیا۔ چند ہفتے بعد تیسری کوشش۔ اس بار کیا فرق تھا؟ فرق تھا ان کے ہاتھ۔ مہینوں کی ٹریننگ اور پچھلی 2 کوششوں کی اذیت نے ان کے ہاتھوں کی جلد کو انتہائی سخت بنا دیا تھا، جیسے کیلسز بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ سخت جلد درد کو روک رہی تھی اور گرفت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ تیسری کوشش میں 17 گھنٹوں میں 4030 پل اپس، گینیز ورلڈ ریکارڈ۔ زبردست۔ تو یہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ بار بار گر کر اٹھنے کی کہانی، درد کو دماغ سے ہرانے کی، اور اپنے مقصد سے نہ ہٹنے کی۔ وہ جو سخت جلد بنی نا، وہ ایک طرح سے استعارہ ہے کہ مشکلیں مضبوط بناتی ہیں۔ بالکل، اگر ہم انہیں اس نظر سے دیکھیں۔ اور یہ تو صرف ایک مثال تھی۔ ان کے نام پر 70 سے زیادہ الٹرا انڈیورنس ریسز ہیں، جن میں وہ بدنام زمانہ بیڈ واٹر الٹرا میراتھن بھی شامل ہے۔ او، بیڈ واٹر، ڈیتھ والی ریس، جہاں گرمی۔ جی، زمین پر گرم ترین جگہوں میں سے ایک، 50 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ درجہ حرارت۔ اور اس ریس کی کہانی تو اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ بیڈ واٹر کے لیے پہلے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو گوئنس نے کوالیفائی کرنے کے لیے ایک 100 میل یعنی 160 کلومیٹر کی ریس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ تیاری کے لیے صرف 4 دن تھے، صرف 4 دن۔ کیا؟ انہوں نے کبھی اتنی لمبی دوڑ نہیں لگائی تھی، انہیں الٹرا میراتھن کی خوراک، سامان، حکمت عملی کچھ نہیں پتا تھا۔ حد تو یہ ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا، کہ ریس سے 1 دن پہلے ٹانگوں کی بھاری ورزش کر لی۔ ہاں، جو کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر ریس میں کیا ہوا؟ ظاہر ہے تباہی، جسم بالکل ٹوٹ گیا، ٹریننگ کی کمی، غذائیت کی کمی، سب سامنے آ گیا۔ پیروں کی ہڈیوں میں سٹریس فریکچر ہو گئے، اوہو، شدید درد، پانی کی کمی اتنی کہ پیشاب اور پخانے میں خون آنے لگا۔ یا اللہ۔ تقریباً 60-70 میل پر توانائی بالکل ختم۔ جسم نے کہا بس۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہم ہے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے پیروں کو ڈکٹ ٹیپ سے مضبوطی سے باندھا تاکہ ہڈیاں نہ ہلیں، اور دوڑنا جاری رکھا۔ ٹیپ سے باندھ کر فریکچر والے پیروں کو؟ جی ہاں، یہ دماغ کی جسم پر حکمرانی ہے۔ جب جسم کا ہر حصہ چیخ رہا تھا کہ رک جاؤ، درد ناقابل برداشت تھا، سب کچھ غلط ہو رہا تھا، دماغ نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ اور وہ باقی 30 میل اسی طرح دوڑ گئے؟ دوڑ گئے، اور نہ صرف مکمل کی بلکہ کوالیفائنگ ٹائم میں مکمل کی۔ یہ واقعہ ان کے اس فلسفے کو بالکل واضح کرتا ہے کہ اصل حدیں جسمانی نہیں ہوتی، ذہنی ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کا فوجی کیریئر؟ وہ امریکی فوج کی تاریخ میں واحد شخص ہیں جنہوں نے تینوں ایلیٹ فورسز کی مشکل ترین ٹریننگز مکمل کی ہیں۔ جی، نیوی سیل ٹریننگ، جس میں وہ ہیل ویک بھی شامل ہے، یو ایس آرمی رینجر اسکول، اور ایئر فورس ٹیکٹیکل ایئر کنٹرول پارٹی TACP۔ ان میں سے کوئی ایک کرنا ہی بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، یہ تینوں بالکل مختلف مہارتیں اور ماحول ہیں۔ نیوی سیل پانی میں، رینجر زمین پر، TACP ہوا سے زمینی کارروائیوں کو مربوط کرتے ہیں۔ اور ایک ہی شخص کا ان تینوں میں کامیاب ہونا، یہ تقریباً بے مثال ہے۔ خاص طور پر ہیل ویک، وہ تو ہاں، ہیل ویک، 1 ہفتے کی مسلسل جسمانی اور ذہنی اذیت، ٹھنڈا پانی، بھاری وزن اٹھا کر دوڑنا، کیچڑ، اور سب سے مشکل، نیند نہیں لینے دیتے۔ پورے ہفتے میں شاید صرف 4 گھنٹے سونا نصیب ہوتا ہے۔ مقصد ہی ہوتا ہے کہ بندے کی ہمت ٹوٹ جائے۔ صرف 25% ہی مکمل کر پاتے۔ اور گوگنس نے اسے کتنی بار کیا؟ 3 بار۔ 3 بار۔ پہلی بار نیمونیا ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے نکال دیا گیا۔ دوسری بار پیر میں شدید چوٹ، سٹریس فریکچر، پھر نکال دیا گیا۔ 2 بار میڈیکلی ڈراپ ہونے کے بعد کون واپس جائے گا؟ گوگنز گئے، ٹھیک ہوئے، دوبارہ ٹریننگ شروع کی، اور تیسری بار میں نہ صرف ہیل ویک بلکہ پوری نیوی سیل ٹریننگ مکمل کی۔ یہ صرف جسمانی برداشت سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ناکامی کو قبول نہ کرنا ہے، گر کر اٹھنا ہے، بار بار اٹھنا ہے، اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، بالکل پہاڑ کی طرح۔ تو یہ جو ساری ناقابل یقین کہانیاں ہیں نا، یہ صرف سینسنی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بنیاد ہے ان اسباق کی جو گوگن سکھاتے ہیں۔ بالکل، یہ کامیابیاں صرف جسمانی نہیں تھیں، ان کے پیچھے گہری ذہنی حکمت عملیاں تھیں۔ جی ہاں۔ تو آئیے
ان حکمت عملیوں، ان اسباق کو ذرا سمجھیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی، احتساب کا آئینہ، دی اکاؤنٹیبلٹی مرر۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ان کی تبدیلی اصل میں شروع ہوئی۔ یاد ہے وہ وقت 136 کلو وزن، کیڑے مارنے والی نوکری، زندگی سے بیزار۔ جی۔ پھر انہوں نے ٹی وی پر نیوی سیلز کی ڈاکیومنٹری دیکھی اور فیصلہ کر لیا کہ یہی بننا ہے۔ لیکن مسئلہ تھا وزن۔ سیل بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ 87 کلو، انہیں کم کرنا تھا تقریباً 50 کلو۔ وہ بھی چند مہینوں میں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہیں احتساب کا آئینہ کام آیا۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ وہ روز شیو کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور اپنے آپ سے بالکل کڑوا بے رحم سچ بولتے تھے۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی مظلومیت نہیں۔ کوئی بہانہ نہیں۔ وہ آئینے میں خود سے کہتے، تم موٹے ہو، تم ناخوش ہو، تم اپنی صلاحیت سے بہت نیچے جی رہے ہو، اور اس سب کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ تو مشکل ہوگا۔ ماضی کے صدمات، نسل پرستی، ان سب کو بہانہ نہیں بنایا؟ نہیں بنایا۔ وہ کہتے تھے ہاں وہ سب غلط تھا، لیکن تمہاری موجودہ حالت کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم ہی اسے بدل سکتے ہو۔ یہ روزانہ کی خود احتسابی تھی، مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن خود سے اتنی سختی، خاص طور پہ جب آپ پہلے ہی نیچے لگے ہوں، کیا یہ اور مایوس نہیں کر دیتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ گوگنز کہتے ہیں کہ یہ سچائی تکلیف دہ تھی، لیکن یہ آزاد کرنے والی تھی۔ جب آپ بہانے بنانا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا۔ آپ مظلوم نہیں رہتے، آپ صورتحال کو بدلنے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ روزانہ کی خود احتسابی ایک ایندھن بنی، ایک موٹیویشن۔ اور اسی کی بدولت انہوں نے 3 مہینوں میں 50 کلو سے زیادہ وزن کم کیا۔ جی ہاں، اور نیوی سیلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تو پہلا سبق، تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے بے رحم خود احتسابی سے۔ اپنی حقیقت کا سامنا کریں بغیر بہانے کے۔ ذمہ داری کا احساس ہی اصل طاقت ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا اصول 40% کا اصول، the 40% rule۔ یہ تو بڑا سوچنے پر مجبور کرنے والا اصول ہے۔ بالکل۔ گوگنز کا ماننا ہے کہ جب ہمارا دماغ کہتا ہے بس اب اور نہیں ہو سکتا، جب ہمیں لگتا ہے ہم بالکل ختم ہو گئے ہیں، ہمت ٹوٹ گئی ہے، ایک قدم اور نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں بالکل، تب بھی ہم نے اپنی اصل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے۔ صرف 40%؟ مطلب 60% ابھی باقی ہے جب ہم بالکل نڈھالوں۔ گوگنز کے مطابق ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں بچانے کے لیے بنا ہے، تکلیف سے، مشقت سے۔ جیسے ہی ہم مشکل محسوس کرتے ہیں، دماغ الارم بجاتا ہے، کہتا ہے رکو، تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ وہ گاڑی کے گورنر والی مثال دیتے ہیں۔ جی، جو انجن کو ایک حد سے تیز نہیں چلنے دیتا۔ ہمارا دماغ بھی ایسا ہی ایک گورنر ہے۔ اور اس میں وہ حیران کن بات کہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ان کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا۔ ہاں، ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، مطلب ان کا جسم تو ویسے بھی 100% پر کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کیا۔ تو یہ 40% کا اصول، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سب گوگنز کی طرح انتہا پر چلے جائیں، جیسے بغیر تیاری کے دوڑنا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ گوگنز خود بھی زخمی ہوئے۔ اس اصول کا مقصد ہے اپنی سمجھی ہوئی خود ساختہ حدوں کو پہچاننا اور انہیں چیلنج کرنا۔ تو اسے محفوظ طریقے سے کیسے استعمال کریں؟ سمجھداری سے۔ جب آپ تھکاوٹ محسوس کریں، چاہے ورزش میں، پڑھائی میں یا کسی کام میں، اور رکنے کا دل چاہے، تو فوراً رکنے کے بجائے خود سے پوچھیں، کیا یہ واقعی میری آخری حد ہے یا میرا دماغ مجھے روک رہا ہے؟ اور پھر کوشش کریں کہ تھوڑا اور آگے جائیں۔ اگر 25 پش اپس کرتے ہیں تو 30 کی کوشش کریں۔ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں تو 15 منٹ اور بیٹھیں، آہستہ آہستہ، قدم بقدم۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں دماغ کو سکھائیں گی کہ آپ اصل میں زیادہ قابل ہیں۔ یہ اصول یاد دلاتا ہے کہ آپ کی حدیں اکثر ذہنی ہوتی ہیں، جسمانی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ٹول، وہ کوکی جار کا طریقہ، the کوکی جار میتھڈ۔ یہ نام بڑا مزے کا ہے، کوکی جار۔ ہاں، نام تو مزے کا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات بہت گہری ہے۔ یہ طریقہ گوگنز نے تب استعمال کیا جب وہ اپنی پہلی 100 میل ریس میں بالکل تباہی کے قریب تھے۔ پیر فریکچر، پانی کی کمی، نظر دھندلی۔ جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا۔ ہاں، جب وہ ریس چھوڑنے کا سوچ رہے تھے، تب منفی سوچوں کو آنے دینے کے بجائے انہوں نے جان بوجھ کر اپنی ماضی کی کامیابیوں کو یاد کرنا شروع کیا۔ کن کامیابیوں کو؟ ہر وہ مشکل جس پر قابو پایا تھا،
ہل ویک کی اذیت جو برداشت کی تھی، پانی کا خوف جس پر قابو پایا تھا، ہر وہ ٹریننگ، ہر وہ چیلنج جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ان سب یادوں کو ایک ذہنی کوکی جار میں جمع کرتے ہیں۔ بالکل، اور جب بھی وہ کسی انتہائی مشکل لمحے میں ہوتے ہیں، ہمت ہارنے لگتے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر اس جار سے ایک کوکی نکالتے ہیں، یعنی ماضی کی کسی کامیابی کی یاد۔ اور اس یاد سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس سے جڑی طاقت، وہ احساس سے کامیابی محسوس کرتے ہیں اور اسے حال کی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وقت آتے ہیں شک، خوف، تھکاوٹ۔ اس وقت اگر ہم ماضی کی ناکامیوں کے بجائے جان بوجھ کر اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو حوصلہ اور خود اعتمادی فوراً بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا ہم سب اپنا ایک ذہنی کوکی جار بنا سکتے ہیں؟ بالکل، گوگنز یہی کہتے ہیں، باقاعدگی سے اپنی ماضی کی کامیابیاں، مشکلات پر قابو پانے کے لمحات، وہ سب لکھیں، تفصیل سے لکھیں؟ ہاں، لکھ لیں یا ذہن میں تازہ رکھیں۔ جب بھی مشکل صورتحال ہو، اس لسٹ کو دیکھیں یا ان لمحات کو یاد کریں۔ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ اب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی کی جیت کو حال کی لڑائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بالکل وہی۔ تو خلاصہ کریں تو کینٹ ہرٹ می سے ہمیں چند بڑے طاقتور ذہنی اوزار ملتے ہیں۔ احتساب کا آئینہ، اپنی حالت کی مکمل ذمہ داری لینا۔ 40% کا اصول، یہ سمجھنا کہ ہماری حدیں اکثر ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں۔ اور کوکی جار کا طریقہ، مشکل وقت میں ماضی کی کامیابیوں سے طاقت حاصل کرنا۔ کوگنز کی زندگی، ان کے اصول، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی بنائی ہوئی حدوں کے کتنے قیدی ہیں۔ کیا ہم واقعی اپنی پوری صلاحیت استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی کہانی ایک چیلنج کی طرح ہے کہ ہم سب اپنے اندر کے اس جنگجو کو پہچانیں جو مشکلوں سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال جو یہ کتاب چھوڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب زندگی مشکل ہوگی، جب تھکاوٹ یا مایوسی ہوگی، تو کیا ہم اپنی 40% کی حد پر رک جائیں گے یا اس سے آگے جانے کی ہمت کریں گے؟ کون سی کوکی استعمال کریں گے اس وقت؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ امید ہے کہ ڈیوڈ گوگنز کی کانٹ ہرٹ می کا یہ تفصیلی جائزہ سب سننے والوں کو پسند آیا ہوگا۔ جی، اور اردو بک کاسٹ پر مزید ایسی ہی متاثر کن کتابوں کے خلاصے اور ان سے سیکھے جانے والے اسباق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔